اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ سب کا معاون و مددگار مشرف محمود اور آپ کو علم و ادب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر حاضرین اور عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا عمر جلیل کا لکھا ہوا افسانہ تاریخ کا کفن۔ عمر جلیل، جن کا تعلق سندھ سے ہے، پاکستان کے ممتاز مشہور افسانہ نگار ہیں اور بہت ہی بے بیکانہ لکھتے ہیں، یعنی بے باکی سے لکھتے ہیں۔ جس بات پر باقی ڈر جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں، ان موضوعات پر عمر جلیل بہت بہادری سے لکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو سماجی ناانصافی ہے، امیر غریب کا تفاوت فرق ہے، اس پر بہت خوبصورت انداز سے قلم اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا سندھی افسانہ ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ جو کفن، وہاں سے لیا گیا ایک افسانہ جس کو اردو ترجمے کے ساتھ آج ہم دیکھیں گے۔ یہ افسانہ اس بارے میں ہے کہ کراچی کی عیدگاہ کا منظر ہے، لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں کہ اچانک پچھلی صفوں سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو غریب ہے، جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ادھیڑ عمر شخص ہے لیکن رنگ کالا سیاہ ہے۔ اس کی خواہش ہے اگلی صف کی طرف جانا، وہ چاہتا ہے کہ میں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھوں، کیونکہ اسلام میں تو سب برابر ہے۔ حضرت اقبال کا شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس غریب کی خواہش بھی یہی ہے کہ پہلی صف میں جا کر نماز پڑھے، اور پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے افسانہ بنیادی طور پر۔ تو آئیے باقاعدہ افسانے کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کا کفن۔ نماز عید شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک کالا کلوٹا شدی، جس کے بال خشک، آنکھیں بنجر، نحیف و نزار، جس کے کپڑوں کے نام پر چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، وہ نمازیوں کی آخری صف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ادھیڑ عمر کا طویل القامت شخص تھا۔ اس کے کندھے سلیب کی طرح سیدھے اور سینہ چوڑا تھا۔ اس کی پشت زندگی کا بوجھ اٹھاتے برداشت کرتے کمان بن چکی تھی۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر ایک اڑتی نگاہ عیدگاہ پر ڈالی۔ پوری عیدگاہ کراچی کے بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی۔ قطاریں شمار سے باہر، نمازی بے انداز، کچھ کے کپڑوں کے جوڑے نئے، کچھ کے دھلے ہوئے، کچھ کے اجلے، رنگ اتنے سارے کہ جیسے آسمانوں سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو۔ نماز شروع ہونے میں چند لمحات باقی تھے۔ مولوی صاحب بے حد عقیدت اور بڑے جوش و خروش سے اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹ رہے تھے۔ وہ کبھی باہیں اوپر اٹھا کر تو کبھی نیچے کر کے، آواز کے زیر و بم کے ساتھ، کبھی سیدھے سباؤ تو کبھی سر میں بولتے ہوئے، لوگوں کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ مدت بیٹھے ہوئے تھے اور دوران واز کبھی کبھار اونگھ بھی لیتے تھے۔ ان کی نگاہیں اپنے مسلوں کے آگے رکھے جوتوں پر تھیں۔ کچھ جوتے نئے، کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ بوٹوں، سلیپروں، سینڈلوں اور چپلوں کے تلوے تلووں سے ملے ہوئے تھے اور جائے سجدہ سے انچ بھر دور رکھے ہوئے تھے۔ جو نمازی اپنے ساتھ سجے سنورے بچے لے کر آئے تھے، ان کی ایک آنکھ جوتوں پر تو ایک آنکھ بچوں میں گڑی ہوئی تھی۔ صحت مند مولوی صاحب صحت مند
آواز میں واز کر رہے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی باتیں بتا بتا کر ڈرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جوش ایمانی میں وہ سپیکر ہی پھاڑ ڈالیں گے۔ ابے بیٹھ جا، کنگال قسم کے ایک دبلے پتلے شخص نے شیدی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ کھڑے کیوں ہو، بندریا بھاگ گئی ہے کیا؟ شیدی نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جھٹکا دے کر بازو چھڑا کر پچھلی صف سے نکل کر اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابے دور کری اپنے توے جیسے پاؤں، شیدی کو کونی مارتے ایک چڑیا جیسے جتنے نوجوان نے کہا۔ آدمی ہو کہ تارکول؟ شیدی نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس قطار سے نکل کر اگلی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اوہو، بڑے احمق ہو تم بھی، اجلے سفید کپڑوں والے ایک شخص نے غصے سے شیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم نہیں آئی میرے کورے پاجامے پر کے پائچے پر پاؤں رکھتے ہوئے؟ شیدی کی اداس آنکھوں میں پوری سرار روشنی ابھر آئی تھی۔ اس نے بپھرے ہوئے شخص کے جملے کو سنا انسنا کر دیا۔ وہ قدم بڑھا کر اگلی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ خبردار، فرشتوں جیسے ایک شخص نے شیدی کی ٹانگ کی چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، میرا دبئی کا مسلح میلا کر دیا، آدمی ہو کہ ابن ابلیس؟ شیدی نے چٹکی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی فرشتوں ایسے اس شخص کے جملے کی۔ اس کی اداس آنکھوں میں پوری سرار روشنی بڑھتی چلی گئی۔ وہ قدم بڑھا کر اگلی قطار میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او بن مانس، ایک نوجوان جس نے بڑی محنت اور وفاکشی کے ساتھ اپنی چمکیلی پیشانی پر بال سجا رکھے تھے، شیدی کو حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ چڑیا گھر سے پنجرا توڑ کر بھاگے ہو کیا؟ قریب بیٹھے ہوئے کچھ ایکٹر چاپ جوانوں نے کہا لگایا۔ ایک بھینگے نوجوان نے اداکاروں جیسے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے افریقہ سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ ایکٹر چھاپ نوجوانوں کی ٹولی نے کہا لگایا۔ ایک ادھیڑ شخص جو اونگ رہا تھا کہا سن کر بیدار ہو گیا۔ اس نے گھٹنوں سے سر نکال کر نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اے لڑکو، 30 مارخانی مت دکھاؤ، آواز سننے دو۔ چپ کر ابابیل کے بچے، ایک نوجوان نے فی البدی جواب دیا۔ وہ شخص اترا ہوا چہرہ لے کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران شیدی وہ قطار چھوڑ کر اگلی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ ارے ادھر آگے کہاں آ رہے ہو؟ 4-5 آدمیوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور ناتواں بدن کو دیکھ کر کہا۔ یہاں شیرینی بٹ رہی ہے کیا؟ شیدی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں اگلی قطار پر گڑی ہوئی تھی۔ پیچھے جاؤ، او توے کے بھائی، پیچھے جاؤ۔ دور ہٹو، بھاگ جاؤ، خبردار جو آگے آئے۔ شیدی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ پوری سرا روشنی واضح طور پر اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ قدم اٹھاتا، چھلانگیں مارتا، نمازیوں کی 2-4 قطاریں پھلانگ گیا۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جو اونگ رہے تھے وہ بیدار ہو کر بیٹھ گئے۔ جو بیدار تھے اور کانوں سے آواز سن رہے تھے اور آنکھوں سے اپنے جوتوں اور بچوں کی نگہداشت کر رہے تھے، وہ شتر مرغ کی طرح گردنیں پھیر کر شیدی کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے بھی جب شور سنا تو جھپٹ کر اپنے جوتے اٹھا لیے اور بچوں کو کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ کچھ پرحشمت بہادروں اور نڈروں نے شیدی کو قابو کر لیا۔ پکڑنا، مت چھوڑنا،
خوب مرمت کرنا۔ شور و گل بڑھ گیا۔ مولوی صاحب نے واز بند کر دیا اور ممبر کے سب سے اونچے زینے پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگے۔ تمام مخلوق کا دھیان شیدی کی طرف ہو گیا۔ کئی انواع کے لوگ، کئی قسم کے لہجے، بھانت بھانت کی بولیاں، لیکن مفہوم سب کا ایک جیسا۔ چور ہے، چور نہیں جیب کترا ہے، برابر برابر، ضرور کسی مومن کی جیب خالی کر لی ہوگی۔ شکل سے چور کا پتر دکھائی پڑتا ہے، جوتوں کا چور ہے، قابو کرنا، پکڑنا، بھاگنے مت دینا، جلدی کرنا، چور ہے، جیب کترا ہے، بدماش ہے، شودہ ہے۔ ایک شخص ہجوم سے راستہ بناتا، ہلا بولتا آگے بڑھ آیا۔ اس کے ہونٹ پتلے اور خشک، آنکھیں بے رونق اور بال اجڑے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں سے بلند آواز میں کہا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ چور نہیں، نہ ہی جیب کترا اور لفنگا ہے، یہ صرف شیدی ہے۔ جس نیک بندے کا ہاتھ شیدی کی گردن پر تھا، اس نے ایک نگاہ میں نووارت کا جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا، اور تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں مامو خان موچی ہوں۔ بھاگ جا موچی، تو جا کر پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کر۔ نیک صورت اور نیک سیرت شخص نے کہا، ہم خود ہی اس کی خبر لیں گے۔ مامو خان موچی دھکے ٹھوڈے کھا کر منظر سے غائب ہو گیا، اور پھر بڑی دیر تک بلند آواز میں جملے ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ مارو مارو، ٹھکائی اچھی طرح کرو، پہلے اس کی تلاشی لے لو، نماز میں رکھنا مت ڈالو، درخت سے باندھ دو، نماز کے بعد منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے۔ اس کے منہ پر کالک کی بجائے چونے کی سفیدی پھیریں گے۔ ہرگز نہیں، چور کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ اس مسئلے پر لوگوں سے ووٹ لیا جائے۔ ووٹ لینے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شور و غوغا بڑھ گیا۔ لوگ شیدی کے حشر کے متعلق کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ پہلی قطار میں ملک کی نامی گرامی اور جانی پہچانی ہر دل عزیز مشہور و معروف جناب محمود صاحب موجود تھے۔ لوگوں کو محمود صاحب کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ محمود صاحب کے لیے پریشان ہونے لگے۔ ہجوم میں سے کسی نے بلند آواز چیختے ہوئے کہا، کالا شیدی پہلی قطار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بدبخت ضرور کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے اور محمود صاحب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نئے انکشاف پر لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ اچانک شیدی نے چھلانگ لگائی۔ وہ چیتے کی طرح چھال مارتا، بڑے بڑے ڈگ بھرتا، لوگوں، مسلوں، جوتوں اور چپلوں کی کئی قطاریں پھلانگ گیا۔ پہلی صف میں محمود کے ساتھ شہر کے لائق افسران، صنعت کار، تاجر اور بینکر کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
وہ گردن جھکائے اور دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے اور اخباری فوٹوگرافروں سے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ پہلی صف کے عین عقب میں محمود صاحب کی حفاظت کے لیے سادہ کپڑوں میں حفاظتی عملے کے مستعد اور طاقتور ارکان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر نماز پڑھنے والے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سربہ سجود ہونے آئے تھے، لیکن دراصل وہ محمود صاحب کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے اور نئی صورتحال کے باعث چوکس ہو رہے تھے۔ ان کے نیفوں میں خطرناک اسلحہ چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ بیٹھنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے۔ شیدی جب اچھلتا، چھلانگیں مارتا، دوسری صف پھلانگ کر پہلی صف کی طرف بڑھنے لگا، تب اسے حفاظتی عملے کے عقابوں نے جھپٹ کر قابو کر لیا۔ وہ پلک جھپکتے ہی اسے لاتے، ٹھڈے، مکے اور گھوسے مارتے عیدگاہ سے باہر لے گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لاؤڈ سپیکروں سے مولوی صاحب کی آواز گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ عرش کی طرف اٹھا کر عاجزی، انکساری کے ساتھ اور مترنم انداز میں اللہ تعالیٰ سے محمود صاحب کی درازی عمر کی دعا مانگنے لگے۔ لوگوں کا خیال بدل گیا۔ وہ شیدی کو بھول کر پہلے محمود صاحب کی طویل عمری کی دعائیں اور پھر واز سننے لگے۔ انہوں نے اپنے پرانے بوٹ اور چپل سجدہ گاہ سے انچ پر دوری پر رکھے تھے۔ عیدگاہ سے بعد ایک علیحدہ جگہ میں حفاظتی عملے کے ایک بڑے افسر نے بیت کی چھڑی کے پے در پے وار کرتے ہوئے شیدی سے پوچھا، بتاؤ، جواب دو، تم کس نیت سے پہلی صف کی طرف بڑھ رہے تھے؟ مکوں، گھوسوں اور تھپڑوں کے سبب شیدی کا پورا چہرہ خونم خون ہو گیا تھا۔ جواب دو۔ پھر لاتے اور مکے، چہرے پر گھوسے اور پنڈلیوں پر لانگ بوٹوں کی ٹھوکریں لگنے لگی۔ جواب دو، کس کے ایجنٹ ہو؟ کس نیت سے آگے بڑھ رہے تھے؟ شیدے کی ناک سے خون کے ریلے بہنے لگے۔ پیٹ اور کوک اور پسلیوں پر لاتیں پڑنے کے باعث اس کا جوڑ اکھڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پہلی قطار کی طرف کیوں اور کس نیت سے بڑھ رہے تھے؟ عملدار نے اسے پیٹ پر لات اور گردنوں پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا، جواب دو، کس ارادے سے پہلی صف کی طرف بڑھ رہے تھے؟ شیدی نے خون کی کلی کر کے منہ کو پھٹی قمیض کے بازو سے پونچھ لیا۔ اس کے کٹے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ حفاظتی عملے کے چاقو چوبند نوجوان شیدی کا جواب سن کر کچھ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے خراب حال اور سادہ شکل و صورت دیکھ کر کہکے لگانے لگے۔ کسی نے کہا، تم پہلی قطار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے؟ ان میں سے ایک نے ایک زوردار مکہ شیدی کی پیشانی پر ناک کے قریب جمایا اور کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ پورا ماحول شیدی کی نگاہوں کے سامنے زیر و زبر ہونے لگا۔ اس کی سانس سینہ میں دھڑکنے کی بجائے تڑپنے لگی۔ سانس بند ہونے لگی۔ ناک، منہ اور کانوں سے خون رستا بہتا رہا۔ اس نے شکستہ لہجے میں کہا، میں پہلی قطار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ حفاظتی عملے کے ایک تنومند نوجوان نے شیدی کے سینے پر گھوسے کا بھرپور وار کیا اور پھر اسے گالی دیتے ہوئے کہا، ڈرامہ کرتے ہو سور کے بچے، ہم تمہیں پہچان گئے ہیں، تم غیر ملکی ایجنٹ ہو۔ شیدی مکہ کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور جا کر دیوار سے لگا۔ بتاؤ۔ پھر لاٹھیاں برسنے لگیں، بتاؤ، کس کے ایجنٹ ہو؟ میں ایجنٹ نہیں ہوں، شیدی بجھنے لگا۔ اس نے ٹوٹتے بکھرتے ہوئے کہا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔
अबे लंगूर, एक मोटे तगड़े एहलकार ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा। जिंदगी भर कभी आईना देखा है? चला है पुत्र पहली कतार में नमाज पढ़ने। शीदी की सांसों का सिलसिला उसकी नाक से बहते खून के सबब टूटने लगा। उसने कहा, मैं पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। अबे ऊंट के बच्चे, मोटे तगड़े अमलदार ने कहा, शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग महमूद साहब के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में मौजूद हैं। तुम पहली सफ में कैसे नमाज पढ़ोगे? शीदी ने नहीफ आवाज में कहा, मैं भी पहली सफ में महमूद साहब के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमले के तनख्वाहदारों ने खूब कहके लगाए। एक ने कहा, इसका दिमाग ठिकाने का नहीं, बहरूपिया है। बड़े अफसर ने अपने अमले को हुक्म देते हुए कहा, इससे पूछो ये कौन है और महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का ढोंग क्यों कर रहा है। जो दरगत बनाना उनके हाफजे में महफूज था, वो दरगत उन्होंने शीदी की बनाई। लाते, मुक्के, घूसे मार मार कर उसे अध मुआ कर दिया। शीदी फर्श गुजी हो गया। उन्होंने फिर उठाकर खड़ा कर दिया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में ले आए। शीदी ने खून आलूद आंखें खोलकर हिफाजती अमले की तरफ देखा। चाको चुबंद अफसर ने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, बताओ तुम कौन हो? महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहते हो? शीदी बुझने लगा। एक लम्हा के लिए उसकी आंखों में पूरी सराह रोशनी लौट आई। उसने फूटे लहजे में कहा, मैं अय्याज हूं। मैं एक ही सफ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा। तारीख का कफन। आपने अफसाना सुना अमर जलील का तहरीर करता तारीख का कफन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी अदबी शाहपारे के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।